بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرت کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں۔ ایسا شخص جس میں بے شمار خوبیاں ہوں، ہم اس میں بھی ایک خامی تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ معجزوں کے دروازے صبر کی چابی سے کھلتے ہیں۔ گناہ کے گناہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے چھپ کر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو مجھے پکارو میں سنوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے ایک خطرناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں ان پر جتنا بھی ظلم کیا جائے انہیں نفرت کرنا نہیں آتا، اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جنہیں جتنی بھی عزت دی جائے انہیں محبت کرنا نہیں آتا۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنائے گئے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو اور تم اپنی مراد کو پا لو تو یتیموں پر رحم کیا کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا، وہ کریم ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو انہیں خالی یا نامراد لوٹا دے۔ اللہ کا شکر ہے، جو کچھ ملا بہترین ملا، اور جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ تم لوگوں کے پاس پیسہ ہے، وہ سمجھتے ہیں عقل بھی انہی کے پاس ہے، اور مجاز کی دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مجاز بنا دیتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے اللہ تک۔ ماں باپ کی دعائی کی پرچی اکثر کھو جاتی ہے، لیکن لوگ وصیت کے کاغذ بہت سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بیچ دیتا ہوں۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اپنے گندا ہونے کا احساس ہونا بڑا نصیب اور کرم کی بات ہے، لیکن ہماری یہی بدقسمتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے بدبو کبھی نہیں آتی، ہمیشہ دوسروں میں زیادہ آتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا کل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ سے جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اپنے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں روحانیت کی سیڑھی ہوتی ہیں، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں چن لیا۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی تکلیفوں اور اذیتوں سے واقف ہے۔ اللہ آزمائش میں انہیں ہی ڈالتا ہے جن سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے دل بھر جائے تو تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، تو جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ بات کہے۔ گناہ کی وادیوں میں اتنا آگے مت نکل جاؤ کہ توبہ کی امیدیں تمہاری تلاش چھوڑ دے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں، یا وہ شخص ہی صبح ہمیں نہ ملے۔ غرور کس بات کا؟ آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔
تم خود کو اکیلا سمجھو تو اپنے دل میں جھانکو، اگر وہاں اللہ اپنی پوری شان سے موجود ہے تو تمہیں دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں۔ زندگی کے اکثر مقامات پر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور کبھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں ہے اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ جب سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی جو دل کو پریشان رکھتے ہیں۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویے کی وجہ سے اڑا دیا جائے۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والے کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ ہر آنے والا مشکل وقت زندگی کے آس پاس چھپے ہوئے راز کھولنے کے لیے آتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھروں میں، تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ بانٹنے کی عادت ڈالیں، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ بہترین آگ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ مخلص کی سب سے زیادہ پرکشش جذبہ یہ ہے، اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تب بھی اچھے الفاظ دے سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں، تاثیر رکھتے ہیں کہ جنت ان لوگوں سے بڑی ہوگی جنہوں نے گناہ کے بعد سچی توبہ کر لی۔ حالات بتا رہے ہیں دنیا بھر کے، ہمارا رب ہمارے اعمال سے ناراض ہے۔ دل میں اللہ کے ساتھ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بھی راہ ستائے تو اپنے رب سے کہہ دے، رب سے کہہ کر مطمئن ہو جاؤ، دل صاف کر دو، سب بوجھ اتار لو، اللہ بہت قریب سے سنتا ہے۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اپنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو انہیں منا لیا کرو، مطلب کہ لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو، اور خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی توقع نہ رکھی جائے سوائے اللہ کے۔ خاموشی کی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہر نے آج تک رستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ محبت کے بدلے نفرت دیتے ہیں لوگ۔ چل اپنے رب کے در پر جاتے ہیں، وہاں ایک آنسو کے بدلے خود رب ملتا ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر یقین کرنا، ان چیزوں کے ہونے کا بھی جو بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہو۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ کوئی موت کے قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ، تو جلال بھی، تو جمال بھی، تو ہی حلال بھی، تیری شان کی کروں بات کیا، تو ہی خود ہے اپنا کمال بھی، تو رحیم بھی، تو کریم بھی۔ اے اللہ، تو جو چاہے کر سکتا ہے، ہم سب پر اپنی رحمت کا خاص کرم فرما، آمین۔